اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے امام علی مقام جو ہے میدان کارزار، میدان کرب و بلا میں پہنچ گئے۔ صبح ہوئی کہ جنگ کا آغاز ہوا۔ عمر ابن سعد نے پہلا تیر چھوڑا اور لوگوں سے یہ بھی کہا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ دیکھو میں نے پہلا تیر چھوڑا ہے۔ میں کہتا ہوں گواہ تو سب ہو گئے، اور اگر اب تیرے خلاف گواہی ہوگی، اب جہنم میں دیکھ تو پہلے کیسے جاتا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو امام علی مقام سے پہلے آپ کے سچے پکے غلاموں نے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرا کہ امام جب تک ہم ہیں آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ امام علی مقام جو ہے آگے بڑھے اور ان لوگوں کو اجازت دی، ٹھیک ہے۔ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے غلامان امام حسین جو ہے جاتے گئے، شہادت کا جام نوش فرماتے رہے۔ اب باری آئی بات اہل بیت اطہار کی، مولا مشکل کشا کے شیروں کی، اور اس میں بھی امام قاسم اترے، امام اکبر علی اکبر اترے، چھوٹا ننھا اصغر تک بھی اس میدان میں اتر گیا اور سوچا کہ سب جب جامع شہادت نوش فرما رہے تو میں بھی کیوں رہوں، اور انہوں نے بھی تیر کو لے کر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ ایک آپ کے شہزادے امام علی اوسط، جس کو آپ اور ہم جو ہے حضرت سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، آپ جو ہے بخار یا کسی بیماری کی حالت میں اندر تھے۔ آپ نے بڑی کوشش کی کہ میں بھی آؤں، پر بن نہیں پڑا، اور امام نے بھی سمجھایا کہ میرے شہزادے یہ حسینی رنگ کل کو تیرے ہی ذریعے پھیلنا ہے، تو میرے بیٹے تو یہیں رک جا۔ اور اب وقت وہ آیا کہ خود تاجدار کربلا، شہنشاہ کربلا، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے میدان کرب و بلا میں اترنا تھا۔ آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے، امامہ شریف باندھا، ذوالفقار حیدری کو آپ نے لیا اور میدان رن میں نکل گئے۔ آپ سنتے ہو کہ کس طرح سے دائیں بائیں آپ دیکھتے گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے۔ اس میں آپ کو بھی جو ہے کافی زخم لگے، لیکن وہ شیر علی ڈٹا رہا، جنگ کرتے رہے۔ جمعہ کا دن تھا کہ آپ کو یہ فکر ہوئی کہ میرے رب کی عبادت کا وقت آ گیا ہے۔ ان تلواروں کے سائے میں، ان بھالوں کے سائے میں امام علی مقام نے اپنا سر سجدہ میں رکھا، سجدہ الہی کے حضور آپ نے سجدہ کیا، اور ہوا یوں کہ یزیدی کتوں نے اس کو موقع پا کر کے جو ہے آپ کی گردن کو آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں پڑا کہ وہ خیمہ اہل بیت کی طرف بڑھے، خیموں کو جلایا، امام علی مقام کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑایا، کپڑوں کو لوٹ لیا، عورتوں کے سر سے چادریں لوٹ لی، کان کی بالیاں کھینچ لی، اور جو بچے ان کو زنجیروں میں جکڑا اور جو ہے یزید کی طرف لے گئے۔ اس طرح سے اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ یزید تک پہنچا۔ وہاں سے پھر جو ہے یہ مدینہ منورہ آ گئے، اور پھر واقعہ کربلا آپ اور ہم جو ہے سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، میرا آپ کو بتانے کا کچھ مقصد اور ہے۔ آپ تو سنتے ہی رہتے، میں نے اسی لیے کوئی ڈیٹیل میں آپ کو یہ باتیں نہیں بتایا ہے، پر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں گے اس واقعہ کربلا سے ہم نے اگر کچھ اٹھایا ہے تو وہ ہے کھچڑا اور شربت۔ یقیناً امام حسین کے نام پہ شربت پیجیے، پلائیے، کھچڑا کھائیے، کھلائیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے امام علی مقام کا درس یہ ہے کہ تم پہ کیسی ہی مصیبت آ جائے، چاہے وہ آل کی ہو، مال کی ہو، خود کی جان کی ہو، پر رب کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ سپرد ہونا بالکل بھی مت چھوڑیے گا۔ نماز کو آپشن مت بنائیے۔ اور پھر اسی گھر کی عورتوں نے یہ درس دیا، چاہے جو ہو، ضرورت پڑے گی تو اپنے بالوں کو آگے کر لو، لیکن اپنے پردے سے کسی کو کھیلنے مت دو۔ حیا، نماز، صبر، یہ جو ہے میدان کربلا کا سبق ہے آپ کے اور ہمارے لیے۔ اب آپ کو جو ہے اگلے سال تک فکر کرنی ہے کہ میں نے نماز کے لیے کتنا سوچا ہے،
पर्दे के लिए कितना सोचा है और तकवा तहारत के लिए कितना सोचा है। जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी तो सब्र कितना करूंगा, ये आपको और हमको सोचना है। नमाजों को पढ़िए, इमाम की बारगाह में जो है फातिहा दुरूद ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह मैं मेरी इस मामले में इस टॉपिक पे जो आखिरी वीडियो होगी वो फ़ज़ाइल आशूरा के हवाले से कुछ बयां करूँगा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम अली मकाम की बरकतों से नवाजे। मेरे इन तमाम वीडियो से मुझसे बोलने में कहीं कोई गलती कमी आ गई होगी तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी सुनने में गलती हो गई तो तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।